بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الملک جو 29ویں پارے کی پہلی صورت ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، قرآن پاک میں ایک ایسی صورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، اور یہ صورت اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی، اس کی بخشش کرائے گی، اور یہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچائے گی۔ تو سورۃ الملک کی بہت زیادہ فضیلت احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ تو رات کو جب بھی انسان سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کا اہتمام کرے، سورۃ الملک کو پڑھنے کا اپنا معمول بنائیں، اپنے روزمرہ معمولات میں اس کو شامل کریں۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سورۃ الملک کی تلاوت کر لی جائے، اس کو پڑھ لیا جائے۔ اگر عشاء کے بعد آپ نہیں پڑھ سکے تو رات کو سونے سے پہلے اسے ضرور پڑھ لیا جائے۔ سو کر جو ہے سورۃ الملک کی تلاوت کر کے انسان لیٹے، انسان آرام کرے، تو سورۃ الملک کو پڑھنے کا اپنا معمول بنائے۔ اور اگر خدا نخواستہ رات نیند کے دوران اگر موت آ جاتی ہے، انسان کی موت آ جاتی ہے، تو انشاءاللہ یہ صورت انسان کی بخشش کروائے گی اور اسے جنت میں داخل کروائے گی، اور اس اپنے پڑھنے والے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرے گی۔ اور یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی کہ اللہ اس شخص کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دے، یا مجھے قرآن پاک سے نکال دے۔ تو اللہ تعالیٰ سورۃ الملک کو قرآن پاک سے نہیں نکالیں گے، بلکہ اس کی سفارش ہے اس شخص کو جو سورۃ الملک پڑھ کے سوتا تھا، اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورۃ الملک کی سفارش سے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو سورۃ الملک پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، یہاں تک بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ جب انسان قبر میں جائے گا، منکر نکیر جب سوال کریں گے، سوال و جواب ہوگا، تو جو شخص سورۃ الملک پڑھنے کا اپنا جس کا معمول تھا اور سورۃ الملک پڑھ کے سوتا تھا، تو منکر نکیر کے سامنے یہ صورت آ جائے گی، سو تبارک الذی، یہ آ جائے گی، اور یہ اس سے سوال نہیں کرنے دے گی، حساب کتاب نہیں کرنے دے گی، اور کہے گی یہ مجھے پڑھتا تھا، مجھے پڑھا کرتا تھا، اس لیے آج میں اس سے سوال نہیں کرنے دوں گی، اس شخص کو جنت میں بھیجا جائے، بغیر حساب کی جنت میں بھیج دیا جائے۔ تو سورۃ الملک پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، سورۃ الملک ہے، اسی طرح سورۃ الحشر کا آخری رکوع ہے، سورۃ البقرہ کا آخری رکوع ہے، آخری 2 آیات ہیں۔ تو ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کو پڑھنے کا اپنا معمول بنایا۔ آیت الکرسی رات کو سوتے ہوئے پڑھ لی جائے، اللہ تعالیٰ پوری رات ایک محافظ فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں جو پوری رات اس شخص کی حفاظت کرتا رہتا ہے، اور کوئی بری چیز، کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو ایک محافظ فرشتہ اللہ تعالیٰ مقرر فرما دیتے ہیں۔ تو آیت الکرسی رات کو پڑھنے کا اپنا معمول بنائیں۔ رات کو جو سونے کی دعائیں ہیں وہ پڑھ کے سویا کریں، تو اس سے بھی بہت زیادہ برکات اور فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں رات کو سونے کی دعائیں، تو یہ معمولات اور سونے کے آداب اور سنتیں، ان پر عمل کر کے سویا کریں، ان کی پابندی کیا کریں۔ سورۃ الملک کی خاص طور پر تلاوت کر کے سویا کریں۔ سورۃ الملک اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو بھی جاتے جاتے سبسکرائب کر کے بیل کے آل بٹن کو پریس کر دیں، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔